الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين، اور کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جو حق کے منکر ہیں، حق کو چھپانے والے ہیں، سمجھ کر حق کو چھپا رہے ہیں، لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو تم اس قرآن کو تم سنا ہی نہ کرو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور اس وقت جب وہ سنایا جائے تو تم شور مچایا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے سبق میں یہ حامیم سجدہ 24ویں پارے میں اس کی ایک آیہ مبارکہ 26 نمبر آپ نے ترجمہ کے ساتھ سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور قرآن اللہ رب کریم کی طرف سے آخری کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پھر یا تو حق اور باطل کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملا دیتے ہیں کہ حق اندر چھپا جاتے ہیں اور باطل اوپر چڑھا دیتے ہیں اس کے۔ کہیں حق کو چھپا دیا جاتا ہے، باطل کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور کہیں ان دونوں کو اس طرح کر کے گڑبڑ کر دیا جاتا ہے کہ حق چھپ جاتا ہے، نظر آتا ہی نہیں کہ حق ہے کیا، بلکہ وہ باطل جو ہے وہ اتنا ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے شاید یہی حق ہے۔ تو ایسا سلسلہ کرنے والوں کو اسلام نے کافر کہا ہے۔ اصل میں کافر عربی زبان میں چھپانے والے کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں عاجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم تکون حطاما۔ عاجب الکفار کہا ہے تو وہاں وہ جو کاشتکار جو بیج بونے والا ہے نا، جو اس کو زمین کے اندر دباتا ہے، زمین کے اندر چھپاتا ہے، عاجب الکفار نباتہ، قرآن نے کہا کہ وہ جو کاشتکاری کرنے والا ہے، جو کسان ہے، اس کو اللہ رب کریم نے کافر کہا ہے کہ یہ بیج کو چھپاتا ہے، جس سے آگے کونپلیں نکلتی ہیں، پھر آگے اس ہریالیاں آ جاتی ہیں، پھر اس سے آگے فصل بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر اس سے اس کے دانے مزید یعنی سٹے بنتے ہیں، سٹے اور بھی زیادہ ہو جائیں گے، پھر اس کے اندر دانے آئیں گے تو اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ جس نے یہ بیج چھپایا تو اس کو بھی عربی زبان میں کافر کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بات جو حق کو چھپا جائے، یعنی دین اسلام کے اندر جو حق بات ہے اس کو چھپا جائے، اور جو باطل ہے اس کو حق کے اوپر چڑھا دے اس طرح کہ حق اندر سے نظر نہ آئے، تو اس کو کافر کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے حق کو چھپایا ہے اور باطل اس کے اوپر حاوی کر دیا ہے۔
کافر ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہی کافر آتا ہے تو ہم اس وقت بات کو یہود کی طرف لے جاتے ہیں، نصارہ کی طرف لے جاتے ہیں، ہندو اور سکھوں کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن جو حقیقت بات ہے وہ یہ ہے کہ حق سمجھنے کے بعد اس حق کو چھپانے والا اصل میں کافر ہے۔ فرمایا وقال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو حق کو چھپا جانے والے ہیں، حق کے منکر ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو تم سنا نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو سننا نہیں۔ آگے کیا ہے؟ والغوا فیہ، اس وقت شور مچاؤ۔ قرآن کہتا ہی یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو کافر کہتے ہیں شور مچاؤ تاکہ قرآن کی بات کسی کان تک نہ پہنچ جائے۔ آج صورتحال ہماری ہر جگہ پر یہی ہے کہ قرآن کی بات نہ سنو، اس لیے کہ قرآن کے علاوہ دین ہے، دین قرآن میں نہیں ہے۔ یہی باتیں کفار کہتے تھے اس وقت جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سنایا، لوگوں کو قرآن کے مطابق عمل کر کے بتایا۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو کتاب دی ہے اس کا تلا یتلو تلاوتاً، اس کے مطابق پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے اس طرح اس کے پیچھے چلیے کہ آپ کا ہر عمل، آپ کا کردار، آپ کی بات، آپ کے سلسلے ساری زندگی کے اس قرآن کے پیچھے اس طرح رہیں گے کہ آپ کے اور قرآن کے بیچ میں کوئی تیسری چیز داخل نہ ہو سکے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اتلو تلا یتلو تلاوتاً، اتلو امر کا صیغہ تھا، وہاں حکم دیا گیا تھا کہ آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا تھی کہ اس کے پیچھے رہنا ہے، جب تک سمجھنا نہیں پیچھے آئیں گے کیسے۔ قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اس قرآن کو سننا نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ سنیں گے تو یہ دل کے اندر اثر کرے گا۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا یہ شفا ہے، شفاء لما فی الصدور جو کہا، اس لیے فرمایا نزلنا علی قلبک، ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ تو یہ جتنی دل کی بیماریاں ہیں ان ساریوں کا علاج کرنے والا تھا۔ ہم نے اس کو باندھنا شروع کر دیا، کبھی بازو پہ باندھا، کبھی جناب اوپر ڈولے پہ جا کے باندھ لیا، کبھی گلے میں لٹکا لیا، کبھی کوئی صورت کر لی، اور ہر جگہ اس کو باندھ کر یہ کہا کہ یہ شفا دیتا ہے۔ شہد کو قرآن کریم نے شفا کہا ہے، کبھی شہد کی چیزی لے کے باندھ گیا اپنے گلے میں، قرآن کو جو باندھتے ہیں کبھی شفا کے لیے شہد کی چیزی باندھ گیا اپنے گلے کے ساتھ، کبھی دوا لے کر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوا آپ کو دی جا رہی ہے اس بیماری کا علاج کے لیے، کبھی آپ نے لے کے دوا اس کو مڑا کے گلے میں باندھ لیا ہے بھئی اس کو۔ تو یہ دل کے ساتھ تعلق تھا قرآن کا، دل کی بیماریوں کا علاج تھا قرآن میں، لیکن قرآن ہی کے قریب نہیں آنا۔ دنیا کی ساری کتابیں پڑھنے کو، دنیا میں یعنی ڈاکٹر بنانے کے لیے ہم دوسرے ملکوں میں، پیسہ کمانے کے لیے دوسرے ملکوں میں ساری کوشش کر جائیں گے، لیکن اللہ کی کتاب سننے کے لیے مسجد میں آ کر بھی سننے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی سنانے کو تیار ہے، اس لیے کہ قرآن سنائیں گے ہمارے پیٹ کا دھندا نہیں چل پائے گا، اور ملا اور پیٹ کا دھندا یہ تو لازم و ملزوم ہو گئے۔ کہتے ہیں جی کھائیں گے کہاں سے؟ ظاہر ہے جی یہ کھائیں گے، اسی سے کھائیں گے، اس سے کھائیں گے۔ تو یہود و نصارہ کے علماء بھی اللہ کی کتاب کو بیچا کرتے تھے، اور آج ہم نے بھی اس کو بیچنا اس طرح شروع کر دیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس کا ثواب بیچنا شروع ہوگا۔ کتنے قرآن چاہیے؟ ابا جی مر گئے ہیں، بیبا جی مر گئی ہیں، کوئی بات نہیں، دادی فوت ہو گئی ہیں، فکر نہ کرو، کتنے قرآن چاہیے، ثواب ملے گا اس سے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی قرآن کریم کی کھلی مخالفت ہے۔ فرمایا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْغَوْا فِيهِ، اس وقت شور مچایا کرو کہ یہ قرآن کہیں تمہارے دلوں تک پہنچ نہ جائے۔ اگر قرآن دل تک پہنچ گیا تو یہ سارے سلسلے تبدیل ہو جائیں گے، نہ مال تمہارا رہے گا، نہ دولت تمہاری رہے گی، نہ تمہیں اپنی عزت کو عزت محسوس ہوگی۔ کل بھی ہم نے سبق پڑھا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عزت حاصل کرنے کے لیے یہ مال دولت، یہ ساری ریل پیل، یہ عہدہ، یہ کرسی کس لیے؟ عزت کے لیے۔ عزت کس کے پاس ہے؟ ان العزت للہ جميعا، عزت تو ساری اللہ کے پاس تھی۔
اور اللہ کی کتاب کی طرف آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ذلیل کرنے کے لیے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے عزتوں سے نوازا تھا۔ وہ کہتے تھے اس کا پیچھے نام لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تیرے نام لینے والے دنیا کا کونا چھوڑے گے ہی کوئی نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ یہ قرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس وقت شور مچایا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ یعنی غلبے کے لیے یہ سمجھتے ہیں ہم غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن کے علاوہ، اور اللہ نے غلبہ رکھا کس میں ہے؟ قرآن میں۔ انتم الاعلون، تم بلند ہوگے، ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہو، صرف دعویٰ نہیں، اندر ایمان ہو تمہارے، اور اندر ایمان ہوگا تو جہاں نکلے گا ایمان نکلے گا۔ آپ بوتل ایک لے لیتے ہیں، اس کے اندر آپ شراب ڈالتے ہیں، اوپر آپ شربت انار لکھتے ہیں، آپ جو ہی اس کو ڈالیں گے، گلاس میں ڈالیں گے، کیا نکلے گا؟ شربت انار نکل سکتا ہے اس میں سے، کیونکہ لیبل اس کا شربت انار کا تھا، لیکن اندر اس کے شراب پڑی ہے، نکلے گی اس میں سے شراب، اس لیے اندر جو ہے نکلتا وہ ہے، صرف اوپر لکھا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر اسلام کا یہ ایمان کا لیبل لگ گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ لیبل صرف کام کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سے جب نکلے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ ذرا ایک مسلمان کی مثال کس درخت سے دی جا سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سوچ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرمائیے کہ کس کے ساتھ دی جا سکتی ہے؟ فرمایا کہ ایک مومن ہے، مسلم ہے، مومن کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ دی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ کہیں پر بھی آپ لگائیں تو یہ بڑھتے 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 آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، کبھی ایسا کوئی درخت نہیں اتنا سلو جتنا یہ سلو ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ کھمبی کی طرح میں آؤں، نئی جماعت بناؤں اور سامنے کھڑا ہو جاؤں اور لوگ مجھے ماننا شروع کر دیں تو وہ منوانا شروع بھی کر لے اپنا، تو یہ کھمبی کی طرح اٹھا ہوا اسلام ہوتا ہی نہیں۔ نہ اسلام کھمبی کی طرح نکلنے کے لیے آیا تھا، یہ کھجور کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مدت لگی، ایک دو نسلیں لگ گئی اس کے اندر کہ یہ ایک ہی سلسلے سے چلتے رہے۔ فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ یہ اپنے ساتھ کوئی شاخ نہیں نکالتا، اسلام کی اپنی کوئی اور شاخ نہیں ہے، اسلام ایک جماعت کا نام ہے، یہ مختلف بٹی ہوئی جماعتوں کا فرقوں کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فرقہ بندی کرنے والے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہم پڑھا ہے پیچھے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم جو ہمیں بتاتا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز اس کی کیا ہے کہ کھجور کا درخت اپنے ساتھ اوپر ایک چھوٹی سی چھتری رکھے گا، کوئی اپنے ساتھ نیا ڈنڈے یہ نہیں نکالتا، سیدھا۔ فرمایا پھر جب یہ مضبوط تنا بن جاتا ہے، اس کے خلاف آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، کچھ بھی آئے، پھر یہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، پھر یہ گرتا ایسے ہی، عام آندھیاں اس کو گرا نہیں پاتی۔ عموماً ٹہن ٹوٹ جاتے ہیں درختوں کے، لیکن یہ ایسا ہے کہ وہ جب آندھی جاتی ہے تو یہ اپنی جگہ پھر اسی طرح قائم ہے، بہت کم کہ یہ گرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مثال اس کی یوں دی، فرمایا کہ پھر اس کے لیے کوئی نیچے جب اس کو پھل اس کا دیکھتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ پھل اس کا مجھے چاہیے، تو اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے، پھر لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، لوگ اس کو روڑے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا مومن ہو اور زندگی میں اس کے پتھر نہ پڑے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن ہوگا تو اسے پتھر پڑیں گے۔ پانچویں مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وہ جو صحیح معنوں میں پختہ مومن ہے، یہاں تک بات ہو گئی، اس کے بعد فرمایا کہ جب اس کی طرف سے آئے گا تو پھل میٹھا آئے گا۔ مومن ہو تو اس کی طرف سے جب وہ پھل، یعنی لوگ اس کو پتھر ماریں گے، قرآن کریم نے کہا تھا ادفع باللتی ہی احسن، دفاع بھی کرنا ہے تو احسن طریقے سے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر ایسا کرے گا تو تیرا دشمن بھی ایک وقت آئے گا کہ تیری تعریف کرے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس لیے کہ تم غلبہ چاہنے کے لیے کہتے ہو، شور کرو قرآن کے مقابلے میں آ کر، تو یہ قرآن کے مقابلے میں شور غلبہ دے
نہیں سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ انکار حق کرنے والے ہوں گے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اللہ ہمیں وہ دکھا جو انسانوں اور جنوں میں تھے جنہوں نے ہمیں راہ حق سے ہٹا دیا تھا، جنہوں نے راہ حق سے ہمیں الگ کر دیا تھا۔ کیوں؟ نجعلہما تحت اقدامنا، اس لیے کہ ہم آج ان کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں۔ یعنی یہ کافر جو آج منکر ہے حق کا، یہ کل ان علماء، ان مشائخ، ان کے تلاش میں ہوں گے کہ کدھر تھے وہ جنہوں نے ہمیں راہ حق سے ہٹا دیا تھا، تاکہ ہم ان کو پاؤں تلے رون دیں۔ تحت اقدامنا نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ لیکونا من الاسفلین، کہ یہ ہم پیروں کے نیچے ان کو رکھ کے اس طرح روند دیں کہ یہ اسفل ہو جائیں، یہ نیچے کھائیوں میں گر جائیں، ڈبل عذاب ان کو دے دے۔ دوسرے مقام پر کہا میرے بھائیوں، مختصر بات اتنی ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کو صرف رمضان المبارک کے ساتھ اٹیچ کر کے سن لینا، پڑھ لینا، اس کے الفاظ سے الف لام میم کہہ کے اجر اور ثواب لے لینا، کوئی اس ثواب کی کتاب نہیں قرآن کریم۔ ایک مقام پر بھی اللہ رب کریم نے قرآن کو ثواب کی کتاب نہیں کہا، ایک مقام پر بھی اللہ رب کریم نے اس کو باندھنے کی کتاب نہیں کہا کہ آپ اس کو مڑا کر باندھ لیں۔ ایک مقام اس کا قرآن کریم کے لیے ہر جگہ پر یہی بات آئی ہے کہ قرآن کو سمجھیے، قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کے کٹہرے میں خود یہ اعلان کرتے ہوئے کہیں گے یا رب ان قومی، میرے اللہ یہ میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑ کر یہ ہجرت کر گئی تھی، اس سے دور چلی گئی تھی۔ قرآن کو چھوڑنا جہنم کا باعث ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انتظار کرنے والے سمجھ لیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مخالف گواہ بن جائیں گے اس کے کہ میں نے تو کتاب ان کو دی تھی قرآن کی۔ تو اللہ رب کریم توفیق عطا فرمائے یہ صرف کہنے کہلانے کی باتیں نہ رہیں، بلکہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی جو حقائق ہیں ان کو سمجھیں۔ قرآن ہی کی حقیقت ہے جس کے اوپر آ کر ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ واللہ العظیم کوئی شے اور ایسی نہیں ہے۔ پرسوں کا سبق ہمارا عشاء کا بھی تھا، ایک مختصر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، فرمایا تھا کہ لوگ آئیں گے، میں پوری اپنی قوم امت میں سے ایک قوم کو جانتا ہوں جو نیک اعمال جو سفید چمکدار تہامہ پہاڑ برابر لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ خاک کے ذروں کی طرح انہیں اڑا دے گا۔ فَيَجْعَلُ اللَّهُ، وجہ کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ ان کی ذرا بتائیے کہ وہ کیسے ہوں گے، صفہم لنا، ہمیں بتائیے کہ وہ کیا صفت ہے ان کی، کیسے لوگ ہوں گے وہ۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جلد کی طرح ہوں گے، تمہارے ساتھ رہنے والے ہوں گے، تمہارے ساتھ کھانے پینے والے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، نیکیوں کے کام کرنے والے، جبھی ان کے پاس تہامہ پہاڑ جیسے چمکدار اعمال نیک ہوں گے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوگا یہ کہ جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں ان کو پامال کرنے والے، اللہ کی حدود کو جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کو توڑنے والے ہوں گے، اللہ کے احکامات کے خلاف کرنے والے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو روزہ رکھ کر آدھا گھنٹہ پہلے کھجور تو منہ میں نہیں ڈالیں گے اس لیے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، زمینیں ساری ہڑپ کر جائیں گے، نقصان سارا لوگوں کا کر جائیں گے، مال سارا لوگوں کا کھا جائیں گے، کم تولیں گے، کم ماپیں گے، جھوٹ بولیں گے، دغا کریں گے، فراڈ کریں گے، فریب کریں گے، لوگوں کا کھا جائیں گے اور ملاوٹ کریں گے کھل کھلا کے، اور یہ کہیں گے کہ ہم بڑے پرہیزگار اور نیک ہیں اس لیے کہ ہر سال حج نصیب ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے، وقت زیادہ ہو گیا، بات تھی قرآن کی، خدا کے لیے قرآن کی طرف آئیے، روزانہ سنتے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف آئیں گے تو یہ بات بنائے گی، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے، اور اس نقصان کا خمیازہ بھگتا نہیں جا سکے گا، سزا ہی رہ جائے گی، اور وہ سزا بھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے اور قرآن کو تفہیم کر کے اس کے مطابق اپنا عمل اور کردار بنانے کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي أنت شافي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. یا اللہ جو روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، جیسی جیسی بیماریوں کا ہم شکار ہیں، اللہ جہاں جہاں ہم بیمار پڑے ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ بیماریوں کو دور کرنے والی صرف ذات تیری، اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اللہ شفا عطا فرما دے. یا اللہ قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما. اللہ اپنی کتاب کے مطابق زندگی گزارنا، زندگی بسر کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اللہ یہی وہ کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مسلمانوں کے لیے کتاب ہے. یہی وہ تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہ عام لوگوں تک پہنچا ہے. اللہ اس تحفے کو قبول کر کے اللہ اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اننا سمعنا منادی ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اننا سمعنا منادی ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.